بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخت حالات میں، مصیبت کے وقت میں، آزمائش کی گھڑی میں اہل ایمان سے منافقین کو الگ کرنا یہ خدائی اصول ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چھٹائی ہوتی رہی ہے تاکہ یہ سامنے آ جائے۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون سچے ہیں، کون جھوٹے ہیں، کون اچھے ہیں، کون برے ہیں، کون منافق ہے، کون مخلص ہے، کون مومن ہے، اور کون مومنوں کی صف میں گھسا ہوا آستین کا سانپ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بخوبی واقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے دل کو بخوبی جانتے ہیں کہ کس کے دل میں، کس کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ لیکن دنیا والوں کے سامنے بھی، اور لوگوں کے سامنے بھی، اور ان لوگوں کے سامنے بھی جو ایسے لوگوں کو جو ان کی صف میں گھسے ہوئے آستین کے سانپ ہوتے ہیں، وہ انہیں اپنا دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب مصیبت کا وقت آتا ہے، آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے اور سخت حالات اہل ایمان کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ایسے منافق لوگوں کو، ایسے گھسپیٹیوں کو، ایسے آستین کے سانپوں کو اللہ تعالیٰ سامنے لے آتے ہیں تاکہ لوگ ان سے سترک رہیں، ان سے بچیں اور ان کی سازشوں سے، مکر و فریب سے دھوکہ نہ کھائیں۔ غزہ کے حالات میں آپ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اہل غزہ پر، اہل فلسطین پر جو مصیبت کا پہاڑ اس وقت توڑا جا رہا ہے ظلم و ستم کی شکل میں، اور جو کچھ ان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، ان کے آس پاس کے لوگوں کو چاہیے تھا، جو ان کے عرب مسلمان بھائی ہیں اور ان کے عرب حکمراں ہیں، ان کو تو پہلی فرصت میں چاہیے تھا کہ اہل غزہ کی، اہل فلسطین کی مدد کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ الٹا اہل غزہ کو، اہل فلسطین کو ہی مجرم ٹھہرانے لگے، اور ان کو ہی ان کی سرزمین سے نکالنے کی بات کرنے لگے، اور وہ دشمنوں سے ساز باز کرنے لگے۔ اور اس آزمائش کی گھڑی میں اہل غزہ نے جس ایمان کے استقامت کا اور اپنی ثابت قدمی کا اور اللہ کے راستے میں مضبوطی کا انہوں نے ثبوت دیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہم سب کے لیے قابل رشک ہے، اور قرن اول کی انہوں نے یاد تازہ کر دی ہے۔ تو اہل غزہ کی وجہ سے، ان کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عرب حکمرانوں کے نفاق کو واضح کر دیا ہے، اور اس چیز کو اللہ نے سامنے لا کر رکھ دیا ہے کہ عرب حکمراں مخلص نہیں ہیں، وہ سچے مومن نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، اور ظالموں کے اور شرپسندوں کے اور اسلام کی صفوں میں گھسپیٹ کرنے والوں کے دوست ہیں۔ اسی طرح ملکی سطح پر دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کی ایک بڑی نمائندہ تنظیم جو مسلمانوں کی ایک بڑا باوقار عظیم الشان ادارہ ہے، امارت شریعہ کی شکل میں، اس میں عید سے پہلے جو کچھ شرپسندی ہوئی، اس شرپسندی کے پیچھے جو لوگ تھے، ظاہر ہے کہ ان کے دل میں، ان کے دماغ میں پہلے سے سب کچھ چل رہا تھا، ان کو وقت نہیں مل رہا تھا اپنی شرپسندی اور فتنہ پروری کے اظہار کا اور فساد مچانے کے اظہار کا ان کو وقت نہیں مل رہا تھا۔ جو ہی وقت ملا، وہ سارے منافق سامنے آ گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ملت کے ساتھ غداری ہے۔ مسلمانوں نے بہار کے ساتھ، مسلمانوں نے جھارکھنڈ کے ساتھ، مسلمانوں نے اڑیسہ کے ساتھ، اور امارت شریعہ سے جڑے تمام افراد کے ساتھ اور اس موقر ادارے سے منسلک لوگوں کے ساتھ غداری ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کا سامنے آنا ضروری تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے سب کو تکلیف ہوئی، ہر مسلمان جو بھی کلمہ گو ہے، جس نے بھی یہ خبر سنی کہ امارت شریعہ پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا ہے پولیس فورس کی مدد سے اور حکومت کی سرپرستی میں، اور مسلسل وہ اپنے کرتوتوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو ملت کے مفادات سے اور اجتماعی مفادات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، انہیں جو کچھ لینا ہے بس اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کرنا ہے، اور اپنے مفاد کے لیے ہی وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ چند پیسوں کے لیے اور عہدہ و منصب کی خواہش میں اور حرص میں وہ سارا کچھ کام جو کچھ کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، وہ سب کچھ ان کا مقصد ہی یہی ہے، اور وہ اپنے نفس کی تسکین کے سے سب کو تکلیف ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ ہمیں ان کی اصلیت معلوم ہو گئی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، ہم کیسے جان سکتے تھے کہ عمارت کی صف میں کچھ گھسپیٹیے بھی ہیں، آستین کے سانپ ہیں؟ تو اس پر ہمیں جہاں ایک طرف تکلیف ہوئی ہے، وہیں دوسری طرف اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایسے لوگوں کا حقیقی چہرہ لا کر سامنے رکھ دیا ہے۔ ایسے میں ہم تمام لوگوں سے جو بھی عمارت سے جڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں نے بہار ہیں، جھارکھنڈ، اڑیسہ ہیں، ان سے درخواست کریں گے ایسے لوگوں کے مکر و فریب میں، دھوکے میں ہرگز نہ آئیں، ان سے بچیں، اور ان کا ہو سکے تو سماجی بائیکاٹ بھی کریں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔